اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام آپ صحافی دوستوں کو یہاں پہ ہم مانیٹرنگ سیل جو فلڈز کے لیے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی گائیڈنس پہ شروع کیا گیا تھا، اس پہ ویلکم کرتے ہیں۔ یہ مانیٹرنگ سیل 24 گھنٹے جو ہے وہ اس وقت فنکشنل ہے، اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی سے تمام یہاں پہ ہمارے اسپوکس پرسن سندھ حکومت کے وہ بھی اس میں جو ہے شرکت کرتے ہیں، وہ یہاں موجود ہوتے ہیں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، پی ڈی ایم اے کا ڈپارٹمنٹ، لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ، اور ان سب کو یہاں پہ ہیڈ کر رہے ہیں جو سیکٹری انوائرمنٹ ہیں زبیر چنا صاحب، اور سارا وقت جو 24 گھنٹے ایک چیز کی پراپر طور پہ مانیٹرنگ یہاں پر ہوتی ہے۔ اس وقت جو لیٹسٹ صورتحال وہ یہ ہے کہ گڈو بیراج پر اپ اسٹریم پر 3,22,770 کیوسک پانی جو ہے وہ آ رہا ہے، اور جس کا جو ڈسچارج ہو رہا ہے وہ 2,95,208 کیوسک۔ اور ہم ابھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو پنجتن سے پنجاب سے جو پانی آنا ہے وہ اب مزید اس میں 3 دن اور لگیں گے، اور اس کا جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے تھوڑا کم ہے۔ تو ہم یہی امید کرتے، لیکن اب پھر انڈیا سے 5 لاکھ کیوسک اور نیا ریلا چھوڑا گیا ہے پاکستان کی طرف، تو اس کے بعد لیٹسٹ صورتحال بعد میں پتہ چلے گی۔ اس وقت حکومت سندھ نے جس طریقے سے مختلف جو ہے وہ اقدامات کیے ہوئے ہیں، اس وقت حکومت کی جانب سے صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں جو ہے وہ 28,940 لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا ہے ان ایریاز سے، اور اس وقت ٹوٹل جو ہے آل ٹوگیدر 94,795 لوگوں کو کچے کے علاقے سے نکالا گیا ہے۔ حکومت سندھ کی جانب سے وہاں پہ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور جو بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں وہ مکمل طور پر فیلڈ میں موجود ہیں۔ سارے منسٹرز موجود ہیں، منسٹر ایجوکیشن موجود ہیں، باقی جتنے منسٹر جن کی ڈپلائمنٹ کی گئی تھی وہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں پہ لوگوں کو نکالا بھی جا رہا ہے، اناؤنسمنٹس کر کے بھی نکالا گیا ہے، اور مختلف طریقے سے ان کو سہولیات دے کر وہاں سے نکالا گیا کہ کچے کے علاقے سے وہ نکل جائیں۔ اور ابھی تک کوئی جو لائیو اسٹاک ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو افیکٹڈ ہوگی وہ 24,54,000 جانور جو ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں اگر بالکل اونچے درجے کا اگر سیلاب ہوگا۔ ابھی تک جو ہے جو ایویکویٹ کیے گئے ہیں وہ 3,28,473 لائیو اسٹاک جو ہے اس کو ایویکویٹ کیا گیا ہے، جس کو حکومت سندھ کے تمام محکمے مل کر ان چیزوں میں ان کو سہولت دے رہے ہیں، اور لوگوں کو مختلف جگہوں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس میں جو ہمارے پاس لوگوں لائیو اسٹاک کو اس وقت 6,000 سے زیادہ لائیو اسٹاک کو ویکسینیٹ بھی کیا گیا ہے، اور 6 لاکھ سے زائد جو ہے لائیو اسٹاک کو جو ہے وہ ابھی تک ویکسینیٹ کیا گیا ہے، اور اس کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ جانوروں میں بیماری نہ ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو ہر جگہ پہ تو حکومت سندھ کی مشینری موجود ہے، اور ہر محکمہ جو اس وقت الرٹ میں، چیف منسٹر صاحب پرسنلی ایک چیز کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس وقت جو ہے وہ ایک اس محکمے کو دیکھ رہے ہیں جس کا وہاں پہ رول ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی خصوصی ہدایت پر تمام جو پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں، کارکنان ہیں، وہ بھی اس وقت جو ہے اسی صورتحال میں حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ چیئرمین صاحب پرسنلی آج پنجاب کا دورہ بھی کر رہے ہیں، اور وہ پنجاب میں بھی جو متاثرین ہمارے پنجاب کے بھائی بہنیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، ان کی مدد کے لیے چیئرمین صاحب وہاں پہ آج جائیں گے، اور مقصد یہی ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو حکومت کی مکمل طور پر پوری پرائرٹی بھی یہی ہے کہ جتنے بھی قیمتی جانیں ان کا تحفظ کو یقینی بنایا جائے، اور قیمتی جانوں میں جو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ انسانی جانیں اور پھر لائیو اسٹاک اس کو ہم سیو کریں۔
اور اگر سیلاب کا ریلا زیادہ بڑھتا ہے تو جتنی بھی ہمارے اس وقت ریلیف کیمپس ہیں جو کہ 500 سے زائد ہیں وہ ساری فلی فنکشنل ہیں، اس میں سارے ایکوپمنٹس موجود ہیں، پی ڈی ایم اے کی جانب سے تمام ضروری جو چیزیں ہیں وہ وہاں پر رکھی گئی ہیں، اور ہمارا یہی ہے کہ جی اس میں ماسکیٹو نیٹس بھی ہیں، وہاں پہ لوگوں کے لیے بوٹس بھی جو ہے مختلف جگہوں پر منتقل کی گئی، اگر خدا نخواستہ کہیں پہ کوئی پھنس جاتا ہے تو بوٹس کے ذریعے بھی اس کو نکالا جائے، تو وہ سارا جو ڈیٹا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرول روم جو اس وقت بنایا گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لائیو نمبرز بھی دیے گئے ہیں، اور اس پہ جو ہے جن لوگوں کو بھی شکایتی سیل دیے گئے ہیں، جن لوگوں کو بھی کانٹیکٹ کرنا ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں حکومت سے۔ جی اب آپ کے سوالات ہیں۔ ایک منٹ جمال صاحب، ایک منٹ جمال صاحب۔ سر اب جو پہلے دن یہ خطرہ تھا کہ 9 لاکھ کیوسک آئے گا پانی پنجاب سے، یہ تو اب فیل ہو رہا ہے کہ پانی کا فلو کچھ کم ہوا ہے جیسے آپ جو بتا رہے ہیں، تو یوں کہا جائے کہ سپر فلڈ کا خطرہ تو ٹل گیا نا سندھ سے؟ دیکھیں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، آپ دیکھیں کہ اس وقت جو پانی کی صورتحال ہے وہ پہلے سے، میں نے آپ پہلے اپنے انٹرو میں ہی کہا کہ پہلے سے کچھ کم ہوا ہے، لیکن اچانک کبھی بھی اگر صورتحال کوئی جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے تو وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ صورتحال جو ہے وہ ٹائم بائی ٹائم چینج ہو رہی ہے، لیکن ابھی امید یہ کی جا رہی ہے کہ جتنا خدشہ تھا اس سے پانی کم ہے۔ اکرم صاحب یہ بتا دیں سندھ حکومت کی جو تیاریاں ہیں یقیناً ہمیں نظر آ رہی ہیں اور بہت بہتر تیاریاں ہو رہی ہیں، بہت مختصر سا سوال ہے، یہ بتا دیں کہ کٹ لگے گا یا نہیں؟ دیکھیں جی ہم تو ویسے سب کی خواہش ہوتا ہے کہ اللہ کرے نہ لگے، اور ابھی جو صورتحال ہے اس میں مجھے کہیں کٹ نظر نہیں آ رہا۔ خدا نہ خواستہ کوئی ہیوی اسپیل آ جائے بارشوں کا سیلاب کے ساتھ اسی ٹائم پر، تو میں فیوچر کی پریڈکشن نہیں کر سکتا، ابھی تک میرے حساب سے جو ہے وہ کٹ کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہوتا کیا ہے، نارملی ریور بیڈ جو ہوتا ہے اس میں نقل مکانی ہوتی ہے جن لوگوں کی وہ جو کہ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں، جو کچے کے علاقے میں رہتے ہیں، جب آپ کٹ لگاتے ہیں نا تو پھر وہ جو پکے کا ایریا ہوتا ہے پانی پھر وہاں جا رہا ہے، پھر وہاں کی آبادیاں جو ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ چلیے صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے اتنے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کئی دنوں سے کہ بڑے اچھے انتظامات نظر آ رہے ہیں اور ٹوٹل مانیٹرنگ بھی بڑے اچھے انداز میں کی جا رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا دیکھیں یا آپ کے مخالفین کو دیکھیں تو وہ ابھی تک عوام میں اتنا خوف پھیلا رہے ہیں کہ بھائی سندھ حکومت ہاتھ سے سندھ کو ڈبو دے گی، یہ کرے گی وہ کرے گی، اس طرح سے فنڈ سڑک ہوں گے، تو ان کو آپ کس طرح سے جواب دیں گے؟ یار میں سمجھتا ہوں ان کو میں بھی اہمیت نہیں دیتا، آپ بھی اہمیت نہ دیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا، ان کی بات ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے ہو جائے۔ یہ بتائیے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کل پانی پہنچ جائے گا، گھٹوں پہ آ کے ہے، دوسرا آ ہے فلڈ اپنا بارش کا بھی امکان ہے 6 تاریخ سے سندھ میں ہیوی رین فال کا ہے، تو کیا بارش کیا کتنی بارشیں پڑ سکتی ہیں؟ دیکھیں آپ کو پتا کہ میٹ ڈپارٹمنٹ انفارچونیٹلی اس کی جب بھی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں نا وہ تھوڑی ایسے ہی ہوتی ہیں۔ کراچی کے بارے میں بھی جب انہوں نے پیشن گوئی کی تھی وہ بہت کم پانی کی تھی، جب بارش ہوئی تو وہ 1.5-2 گھنٹے میں جو ہے وہ 200 ملی میٹر بارش ہو گئی۔ تو ہم لوگ پریپیئر ہر چیز کے لیے ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ہوائی اس پہ تیاریوں میں باقاعدہ پریکٹیکل آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ 24 گھنٹے جو ہے ایک مانیٹرنگ سیل چل رہا ہے، 24 گھنٹے جو ہے سب چیزوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور آپ کو میں نے اس حد تک بتا دیا کہ پورا ڈیش بورڈ موجود ہے، اگر کہیں پہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی تو صرف یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے کہ بھائی کہیں پہ اگر کوئی مشینری بھیجنی ہے، کوئی بھی چیز بھیجنی ہے تو وہاں سے فوراً موبلائز ہو جائے گی۔ تو وی آر پریپیئرڈ۔ سنجے ایک منٹ سنجے، سکھر بیراج میں جو دروازے ہیں انہیں ڈاؤن کیا گیا ہے تاکہ یہ پانی نصیر آباد اور بلوچستان جا سکے، تو اس کا مطلب اب سندھ اس پوزیشن میں ہے کہ سندھ اپنا پانی اسٹور کرنے کا سوچ رہا ہے بجائے سمندر میں پھینکنے کی، اور یہ پانی جو ہے جو آ رہا ہے تو سندھ کو خطرہ نہیں ہے، اسی لیے سکھر بیراج کے جو دروازے ہیں انہیں نیچے کیا۔ دیکھیں ایسی نہیں بات، یہ جو آپ کے سیلاب کا پانی ہوتا ہے نا یہ اس کو اسٹور کرنے کا بہت کم لوگ سوچتے ہیں، تو سیلاب کا پانی کو اپنا فلو دیا جائے گا کہ وہ اپنے نیچرل فلو میں جائے، اس کو روکنے کی کوئی بھی ایسا کوشش نہیں۔ ہاں لیکن اگر کہیں ضرورت ہے تو آپ نے ڈائیورٹ کر دیا، وہ الگ سیپریٹ چیز ہے، لیکن سیلاب کے پانی کو جب اتنا بڑا سپر فلڈ کی آپ کے پاس پروٹیکشن ہو اس کو اسٹور کرنے کا سوچنا میرے خیال سے وہ اور ویسے بھی بتائیں کہ جو اگر کہیں تک ڈیمانڈ آ جاتی ہے کہ ہمیں کراپ کے لیے پانی چاہیے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی جب آپ پاس پانی موجود ہے تو سمندر سے بھیجنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کریں کسی پازیٹیو پرپز کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ پہلے کیلکولیشن تھی کہ 8 سے 11 لاکھ کیوسک تک پانی
जो आप कह रहे हैं करेला कम है, अभी आज की कैलकुलेशन क्या है, असेसमेंट क्या है, कितना पानी एक्सपेक्टेड है हमारे? देखिए मैं फ्लूक्स पे नहीं जा सकता वहाँ पे भी, क्योंकि अभी तक जो फिगर्स हमें डे टू डे चेंज हो रही है। अभी आपने देखा कल की फिगर में और आज की फिगर में जो है वहाँ पे फ़र्क आ गया। तो वहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कितना पानी अपने नहरों में छोड़ती है, अपने उसमें बैराजेस में छोड़ती है, कितना पानी वो कट लगा कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो उनकी है। तो उसी बेसिस पे हम उनसे क्लोज लजान में, हमारे इरीगेशन मिनिस्टर साहब, पंजाब के इरीगेशन मिनिस्टर साहब के साथ मुकम्मल तौर पे लजान पे हैं। तो एक एक चीज़ जो है वो क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ चल रही है। इंडिया मुसलसल जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव की खिलाफवर्जी कर रहा है, जब चाहता है पानी छोड़ देता है, इस हवाले से क्या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या मतलब करना चाहिए? देखिए जी, भारत की नीयत तो पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छी नहीं थी, और इस जंग के बाद तो भारत की नीयत आपको सबको पता है कि अपने उसमें स्टेट ऑफ शॉक से अभी नहीं निकला है। तो भारत ये जारियत करता रहेगा, अभी भी उसने अभी जारियत की है, वो जारियत करता रहेगा। हमें अपनी तैयारियां हर हिसाब से मुकम्मल करनी है। सलीम एक शदीद तक ये बताइएगा, एक तरफ सुपर फ्लड का खतरा है सिंध में, दूसरी तरफ सत्तर बैराज के दरवाजे हाल ही में रिपेयर हुए थे, उसके अपने अफसरान ने, जो डिपार्टमेंट के इरीगेशन के अपने अफसरान ने उन दरवाज़ों की मरम्मती काम पर सवालिया निशान उठाया। उन्होंने कहा कि दरवाजे इस काबिल नहीं है यहाँ से फ्लड हो जाए। देखिए, इसका रीबटल इरिगेशन डिपार्टमेंट दे चुका है, वो गलत स्टोरी थी जो कि एक अखबार ने भी छापी, तो उसका रीबटल जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट दे चुका है। केपी कहते हैं कि अब इस तरह की सूरत से आइंदा बचने के लिए ज़रूरी है कि आलमबाग डैम बनाने की बात की। वज़ीर आला केपी के जो बयान था ना, उस पर उनकी पार्टी की तरफ से जो है वो बयान आ चुके हैं कि ये उनकी ज़ाती राय है। अब अगर एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को उसकी पार्टी ओन नहीं करती है, तो आप और मैं इस पर फोकस करें, क्यों ऐसे फालतू चीज़ों में करें। जी सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो है एक तो सैलाबी सूरत है, दूसरी जानब सिंध में अभी भी पानी की जो शॉर्टेज के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज पर हुए हैं। कहाँ बने हुए? उमरपुर में कल एहतजाज हुआ है, कुफरी में हुआ है, जुडो में हुआ है। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमें काशिफ का लेकिन हमें पीने के लिए भी पानी मुयसर नहीं। तो क्या वजूहत है कि नीचे जो है शाख हैं या जो नहरें हैं उस पर पानी क्यों नहीं छोड़ा जाता? देखें, इरिगेशन में के महकमे में और जब भी सैलाबी सूरत हाल होती है तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट सोच समझ के फैसले कर रही होती है। अगर आप अपनी सारी नहरों को भर देंगे और पीछे से कोई सुपर फ्लड आ गया, तो आपको अंदाज़ा है कि फिर ये सिर्फ कच्चा नहीं, फिर आपके सारे पक्के जो सारे के सारे डूब जाएंगे। तो वो जो इरिगेशन के माहिरीन हैं, वो जो भी फैसले करते हैं वो सोच समझ के लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, कि जिनको पता है कि अगर आप इस वक्त आपको सारी चीज़ें खाली छोड़नी है ताकि कोई सैलाबी या बरसाती आ जाए तो कहीं पे ये ओवरफ्लो ना हो, कहीं पे ये नेचुरल और जो है वो ब्रीचेस ना पड़े। तो इरिगेशन ने अभी तक जो जितने भी फैसले किए हैं वो टेक्निकल माहिरीन के साथ बैठकर, जो रूटीन की प्रैक्टिसेस सैलाब में होती हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए किए हैं। सर, ये बता दीजिएगा, अलार्मिंग सूरत हाल है, मौसमियाती तब्दीली हो रही है और काफ़ी तेज़ी के साथ फ्लड और तेज़ बारिशों के इम्कान हैं। ये बताइएगा, डैम्स के हवाले से जो है अब तक कोई तैयारी नहीं की गई और ना नए डैम्स बनाने की कोई अब तक जो है वो ख्यालात का इजहार किया गया असेंबली में। तो ये बताइएगा, उस जो आने वाले वक्त में जो अलार्मिंग सूरत हाल है उससे निपटने के लिए सिंध गवर्नमेंट, वफाकी गवर्नमेंट क्या इकदाम उठाएंगे? देखिए जी, जो डैम्स की सूरत हाल है, वफाकी हुकूमत के कुछ डैम्स चलने थे, वो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हो सके हैं और डैम्स में बहुत पैसे खर्च होते हैं और डैम्स को सोच समझ के एक प्लानिंग के साथ बनाना होता है। अभी जो आपके हालात हो गए हैं पूरी दुनिया के क्लाइमेट चेंज के बाद, अब हमें अपनी सोच को भी तब्दील करना होगा और हमें अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स करनी होगी, किस तरीके से हमें इन हालात को फेस करना है। क्योंकि ये प्रेडिक्शन है कि अगले साल 20% ज़्यादा बारिशें होंगी, ग्लेशियर्स ज़्यादा पिघलेंगे। ये मैं आपको स्टडी बता रहा हूँ। और ये है कि अगले 5 साल जो हैं वो फ्लड्स ज़्यादा हो सकते हैं। और फिर उसके बाद फिर एक और प्रेडिक्शन ये आ रही है कि अगले 5 साल के बाद ग्लेशियर शायद बहुत कम पिघलेंगे। अगले 5 साल के बाद ग्लेशियर बहुत कम पिघले तो आपको पानी के ड्राउट शुरू हो जाएंगे, पानी की शॉर्टेज होगी, ड्राउट शुरू हो जाएंगे। तो वो सारे ये फैसले मैं समझता हूँ कि आबी माहिरीन बैठकर मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ बैठकर ये इस तरह के लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाएं कि किस तरीके से इन अपकमिंग चैलेंजेस को फेस करना है। कि नेक्स्ट 5 years यू हैव टू फेस मैसिव रेन्स एंड फ्लड्स। तो उसके बाद अगले फिर जो उसके 5 साल के बाद जो ड्राउट्स हैं, तो उसके बाद क्या होना है तो वो बात का पता चलेगा। तो यही सारी चीज़ें अब हमें अपने इस पूरे चीज़ों को चेंज करना होगा। जी, जिस तरह भी आपने कहा कि 5 साल बाद ये सूरत हाल होगी, मजीद 5 साल बाद इस तरह के पानी की शॉर्टेज है। डैम हमारे ऐसे शुरू जो शायद कभी हल ना बने और ना हो। रिजर्वायर्स की हमारे से कोई प्लानिंग सिंध हुकूमत की अपनी है कि जिस तरह फ्लड माजी में भी आया है, अभी भी पानी ज़्यादा आ रहा है और फिर शॉर्टेज हो सकती है, तो क्या रिजर्वायर्स के कोई प्लान है सिंध हुकूमत के रिजर्वायर बनाने?
دیکھیں اریگیشن محکمے نے پچھلے 15 سال میں پانی کو بچانے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے ہیں. جتنی بھی لائننگ ہوئی ہے، آپ پورے جب سے پاکستان بنا ہے تب دیکھ لیں کہ کتنی لائننگ ہوئی اور پچھلے 15 سال میں کتنی لائننگ ہوئی ہے. اور لائننگ کے ذریعے وہ پانی جو پہلے سیپیج ہوتا تھا، پانی ضائع ہوتا تھا، اس کو سیو کیا جا رہا ہے. کیونکہ پانی بھی اب ایک بہت ہی وہ کہتے ہیں انمول اور ایک نعمت بنتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے آپ کو اچھی پلاننگ کرنی ہوگی. جس طرح اریگیشن ڈپارٹمنٹ نے کام کیا ہے پچھلے 15 سالوں میں، یا نہریں پکے کر کے، تو اس طرح اب آپ کو اس طریقے سے چیزوں میں جانا پڑے گا اور پھر آپ کو جو ہمارے لوپ ہولز ہیں ان پہ زیادہ دھیان دینا پڑے گا. صاحب آپ کو فیڈرل گورنمنٹ اور انڈیا کی طرف سے لاجسٹک سپورٹ ہے، چیزیں ہیں ساری آپ سینٹرل گورنمنٹ؟ دیکھیں جی، آنیسٹلی اسپیکنگ ابھی تک ہم نے کوئی سپورٹ مانگی نہیں ہے این ڈی ایم اے سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے. ابھی تک ہم خود کفیل ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت حکومت کر رہی ہے. خدا نہ خواستہ حالات ابھی اتنے خراب نہیں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ حالات اتنے خراب ہوئے تو ڈیفینیٹلی وفاق سے بات کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی تک نہ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم جب آپ کے پاس اپنے پاس ریسورسز موجود ہیں تو آپ خواہ خواہی تو ہر بار بندہ نہیں جاتا اس لیے. تو ابھی ہمارے پاس ہم لوگ خود کفیل ضرورت نہیں ہے. ارباب صاحب، اچھا یہ بتائیں کہ ہر معاملے پہ جو ہے پانی پی ٹی آئی لوگوں کو اپیل کرتے تھے. اس دفعہ جب اس کے ووٹر اور سپورٹر اس وقت پنجاب ڈوب رہا ہے تو ان کی جانب سے کوئی اپیل نہیں آئی. کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ صرف انتشار کی اپیل آتی ہے، مدد کی کوئی اپیل نہیں آتی؟ دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں بانی پی ٹی آئی کی اپیل کو بھی چھوڑ دیں اور ابھی وہ اپنی چیزیں دیکھیں. ہمیں ابھی پالیٹکس سے ہٹ کر، سیاست سے ہٹ کر ہمیں اس وقت ایک بہت ہی امپورٹنٹ اس وقت ملک ایک فیز میں گزر رہا ہے. ایک اسٹیٹ آف شاک میں پنجاب میں بہت زیادہ تباہیاں ہوئی ہیں، خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ تباہیاں ہوئی ہیں، گلگت بلتستان میں ہماری میڈیا جا نہیں سکتی، وہاں پہ حشر بہت برا ہے. تو اس وقت ہمیں ایک نیشنل یونٹی کی ضرورت ہے. سیاست سے ہٹ کر، سیاسی سوچوں سے، سیاسی اتفاق، سیاسی مخالفت سے ہٹ کر ہمیں کلیکٹیو میجرز میں دیکھنا چاہیے. اب کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے کہنے پہ سندھ حکومت گئی. وہاں پہ انہوں نے اپنے جو ہے جو بھی ہمارا ہم سمجھتے تھے اخلاقی طور پہ ہم نے وہ مدد کے لیے وہ پہنچی ہے. پی ڈی ایم اے کے ہیڈ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود گئے ہیں خیبر پختونخوا، خود امدادی ٹرک لے کے گئے. تو ہم نے سیاست سے بالاتر ہو کے ہمیں اس وقت سوچنا چاہیے. ہم یہ نہ دیکھیں کہ چلیں کون کیا کر رہا ہے. ہمیں اس وقت خلق خدا کی خدمت کرنی ہے. خلق خدا میں چاہے وہ آپ کا ووٹر ہے یا وہ آپ کا ووٹر یا سپورٹر نہیں ہے. شریف صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آبی بھائی کے ساتھ مل کر پانی کو بچانے یا ریزولوشن کے لیے جو ہے وہ اقدامات کرنا ہوگا. تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سے بات کریں؟ کون سا سوٹیبل ٹائم ہوگا؟ یہ سیلاب کا خطرہ گزر جائے یا کب آپ کب سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی ایکٹیو کیا جائے اور سندھ کے لوگ جو تھے وہ اس مسئلے کو جو ہے ایکٹیو کیا جائے؟ میں سوال نہیں سمجھا آپ کو. آپ نے ابھی بات کی آبی ماہرین کو انگیج کرنے کی، تو یہ معاملہ کب تک ہوگا؟ یہ اس وقت دیکھیں جی، یہ نیشنل پالیسی بنے گی. دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کو لپیٹ میں لیا ہے. یہ پاکستان کے ایشو نہیں. ابھی ہم جب بات کریں یورپ میں 40 ڈگری سے اوپر جو ہے وہ اس وقت پارا گرا ہوا ہے. تو آپ وہاں دیکھ، ہاں جی، تو میں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس وقت پوری دنیا کا کہ چینج ہو گیا. اس بار سردیاں بھی یہ سننا ہے کہ جلدی ہو جائیں گی. اس بار جو ہے گرمیاں بھی جو ہے ٹائم سے پہلے ہوں گی. تو یہ پورا آپ کا سائیکل چینج ہو رہا ہے. آپ کا پورا بیہیویئر، آپ کی پوری جو ہے رہن سہن کا طریقہ، پورے آپ کو جن جو ممالک اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں ان کو اپنا چینج کرنا پڑے گا. سر ایک آخری سوال ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے. آپ کا بھی دوسرے دو چینل تھا آپ کا ہو گیا. لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے اس اندر میں چلی جاتی ہے. جب میٹھا پانی دیا ہے انڈس ڈیلٹا میں نہیں آتا تو یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ان دنوں میں کم سے کم پانی آتا ہے. وہ پورا کوسٹل ہمارا جو ہے وہ آباد ہو جاتا ہے اور پوری زندگی جو ہے وہ لوٹ آتی ہے. تو ایک اچھی چیز بھی ہے وہ بتائی نہیں جاتی کہ یہ پانی ضائع نہیں ہو رہا ہے سمندر میں. یہ پانی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں اس کی اسٹڈی موجود ہے. ابھی میں ضائع کی لفظ میں نے بھی استعمال نہیں کیا. آپ کے ڈیلٹا کو آپ نے پانی دینا ہے اور یہ مینڈیٹری ہے. اور اس پہ کافی بڑے، میں تو آبی ماہر نہیں ہوں، بڑے آبی ماہرین نے بڑی تفصیلی طور پر اس پہ گفتگو بھی کی ہے اور آبی ماہرین نے اس پہ بتایا بھی ہے کہ جب آپ ڈیلٹا میں جتنا پانی چھوڑنا ہے اتنا نہیں چھوڑ سکتے تو اس کے بعد آپ کی یہ حالات جو ہے وہاں کے آبی حالات خراب ہوتے ہیں. پھر وہ سمندر پھر آپ کی زمینیں کھانا بھی شروع کر دیتا ہے. آپ کی جو ہے وہ جو
ایگریکلچر لینڈ ان ایریا کے لوگوں کی وہ بھی جو ہے شرنک ہوتی جاتی ہیں. تو یہ ایک ٹیکنیکل پوری بحث ہے اور سب کو میرے خیال سے ہر سمجھدار آدمی جو تھوڑی بہت ریسرچ رکھتا ہے اس کو ان ساری چیزوں کا علم ہے. باقی کچھ لوگ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اور پولیٹیکلی جس میں نہ سمجھ لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ٹی وی چینلز پہ آ کے اپنے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے پہلے اس کو اسٹڈی کر لیا جائے. ان لوگوں کے لیے بھی میں گزارش کروں گا پھر آ کے اس ٹاپک پہ بات کریں. آپ کا سوال بھی ہو گیا جی. تھینک یو ویری مچ. جی میڈم لاسٹ کوشچن. یہ تو سوال جواب آپ دیں نا مجھے کہ جن لوگوں نے کبھی جو ہے وہ دریا دیکھا نہیں, جن لوگوں نے کبھی زندگی میں 2022 میں بھی بہت خطرناک قسم کے تباہ کاریاں ہوئیں, جو کوئی ایک راشن بیگ لے کے کہیں کسی غریب کے پاس نہیں گئے, آج یہاں بیٹھ کر جو ہے وہ اگر تبصرے کریں گے کہ جی سندھ حکومت, میں نے آپ کو پوری ایک ڈیٹا دے دیا, ڈیش بورڈ دے دیا, اور یہ نہیں کہ یہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہم ہیں تو یہ چل رہا ہے, ہم نہیں بھی ہیں. آپ کسی وقت بھی میڈیا کو میں نے کہا ہے آپ کو راؤنڈ دا کلاک ایکسیس ہے, کبھی بھی آئیں اپنے آپ یہاں پہ پروگرامز کریں, یہاں سے بیٹھ کے آپ کو لائیو ڈیٹا مل جائے گا کہ پورے اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے اور سندھ حکومت کہاں پہ کیا کیا ایفرٹس کر رہی ہے. اور یہ چیزیں آپ وہاں پہ اپنے کیمرہ مینس بھیجیں. میں نے جو آپ کو ویئر ہاؤسز کی جگہیں بتائی ہیں کہ یہ سکھر میں ویئر ہاؤسز ہے, باقی جگہوں پہ آپ وہاں پہ اپنی حیدرآباد میں آپ وہاں پہ اپنی ٹیمیں بھیجیں اور چیک کریں کہ میرے فگرز کہیں غلط تو نہیں ہے یا میں عوام کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے تو بالکل ٹرانسپیرنٹ سسٹم موجود ہے اور پوری پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, چیف منسٹر صاحب سب کمیٹڈ ہیں کہ, اور ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. جو 2022 کے سیلابوں کے بعد جس طریقے سے 21 لاکھ مکانات پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ان غریب مسکین لوگوں کے لیے بنا رہی ہے, اس سے بڑی خدمت خلق ہو نہیں سکتی. اور یہ دعوے نہیں ہیں, یہ بنا رہے ہیں, اور ہم اس پہ کسی پہ احسان بھی نہیں جتا رہے. یہ بہت بڑی اس جو ہے خلق کی خدمت ہے. تھینک یو جی. شکریہ. آپ کا سوال بتاؤں.